ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر اپنے مہمانان کی جانب بڑھیں گے۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، اب جو بات سامنے آ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے کہ تینوں رہنما جو ہیں وہ پازیٹیو بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں تو یہ بھی صورتحال دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر پارٹی پالیسی بھی پازیٹیوٹی کی طرف چلا جائے تو کوئی ایک آدھ رہنما اٹھ کے آ جاتا ہے، وہ کوئی ایسے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے جو کہ کسی بھی طور پر سامنے والے کو جو ہے وہ ناگوار گزرتے ہیں۔ اب حلیم عادل شیخ صاحب کی مثال لے لیجئے، انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ 2 گھنٹے کی بارش میں جو حکومت شارع بھٹو نہیں بچا سکی، وہ سیلاب سے نبرد آزما کیسے ہوگی؟ اگین میں آپ کو بتاؤں کتنی شدید ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن ہے۔ شارع بھٹو کا پورا روٹ بالکل پبلک کے لیے کھلا تھا۔ دور جا کے جو ایک حصہ اندر کنسٹرکشن تھا اس میں ایشو آیا تھا، وہ تو بند تھا پبلک کے لیے، وہ تو بنا ہی نہیں ہے نا، اور وہ بھی آج کی تاریخ میں within 48 hours اس کو ریپیئر کر لیا گیا۔ تو دیکھیں نا، اور ان کو کچھ نہیں ملا، تو یہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن، بلکہ میں تو اس دن صبح خود 6 بجے وہاں سے گزری ہوں ایئرپورٹ جانے کے لیے، تو میں نے خود وہ تصویر ڈالی تھی اپنے ٹویٹر کے اوپر کہ جی، اور مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کیونکہ میں کراچی کے رہنے والی ہوں، اور میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب 4 دن پانی کھڑا ہوتا تھا، ہم گھر میں محصور ہو کے رہ جاتے تھے، معمول زندگی بالکل مفلوج ہو جاتا تھا۔ اس زمانے میں تو بڑے بڑے میئر تھے نا جی، جن کو گلوبل ایوارڈز بھی ملے تھے، یہ ان کے زمانے کی بات کر رہی ہوں۔ اور آج مجھے خوشی اس بات کی، ناٹ بیکاز کہ مرتضیٰ وہاب پیپلز پارٹی کے میئر ہیں، میرے میئر ہیں، ہماری پارٹی سے اس کا تعلق ہے، لیکن یہ کام پیپلز پارٹی نے کیا ہے کراچی کے اندر۔ پیپلز پارٹی نے گھنٹوں کے اندر یہ سسٹم بنا دیا ہے کہ اب بارش کا پانی نہیں کھڑا ہوتا، شارعیں کھل جاتی ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 200 ملی میٹر بارش ہوتی ہے، اس کے باوجود جتنی شدید اور ان کال فار بارش ہو رہی ہے دنیا بھر کے اندر۔ آپ دیکھیں، آئی واز ان نیو یارک ان جولائی، اور نیو یارک جیسا بڑا شہر مفلوج ہو گیا تھا بارشوں کی وجہ سے۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ کے شاید کنٹرول میں نہیں ہیں، اور اگین کراچی میں تو وہ انفراسٹرکچر ماضی میں ایسا بنا ہوا تھا جو ان بارشوں کو برداشت ہی نہیں کر سکے۔ کوئی کراچی میں تو بارش ہوتی نہیں تھی، ہم تو یہاں دعائیں مانگتے تھے مساجد کے اندر کہ اللہ میاں بارش دے دے، اور اب اتنی بارش ہوتی ہے کہ ہم بارش کو سنبھال نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اب یہ جب موسمیاتی تبدیلی آ رہی، اس کے ساتھ ہمیں انفراسٹرکچر بھی بہتر کرنا پڑے گا، جو ہم کر رہے ہیں، ہمیں سسٹمز کو بھی اپ گریڈ کرنا پڑے گا۔ یہ چیزیں ہیں جو ابھی ہمیں وار فوٹنگ پہ کرنی پڑیں گی۔ ٹھیک ہے تیمور ملک صاحب، یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، ڈس انفارمیشن کی بات ہو رہی ہے، مس انفارمیشن کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اگر سوشل میڈیا پر کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے تو وہ کن پیجز سے ہو رہا ہے، ان کے پیچھے کون سے لوگ ہیں، خود احتسابی کا عمل کس حد تک ضروری ہے سر اس صورتحال کے اندر پاکستان میں؟ دیکھیں، بالکل مس انفارمیشن نہیں ہونی چاہیے، ڈس انفارمیشن نہیں ہونی چاہیے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ میرے سمیت ہمارے جو ساتھی ہیں، انہوں نے جب انڈیا پاکستان وار ہوئی تو اس میں ایک بڑا رول پلے کیا جو انڈین سائڈ سے ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن آ رہی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کچھ غلطی بالکل کسی سے ہو سکتی ہے کسی چیز کو کوشچن کرنے میں، لیکن اگر کوئی کانشیسلی مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کوئی پھیلا رہا ہے تو بالکل اس کو چیک کرنا چاہیے، اس کے ساتھیوں کو بھی اور اداروں کو بھی، ادارے بھی چیک کر سکتے ہیں، کسی کو اجازت ڈس انفارمیشن کی نہیں ہونی چاہیے، اس پہ تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی جی۔ میں قانون دان بھی ہوں، اور ظاہر ہے قانون کے لحاظ سے بھی اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ لیکن میں پھر وہی کہوں گا جو کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کا عمل ہے اس کو اور اس کے ساتھ نہ ملایا جائے کہ جہاں پہ کوئی صحیح سوال بھی اٹھائے جا رہے ہوں تو ان کو یہ کہہ کے نہیں دبا دینا چاہیے کہ یہ تو کوئی مس انفارمیشن ہے۔ مطلب بات بھی جو کوئی کرے، تنقید کرے، وہ بھی بیکڈ بائی سم ڈیٹا اینڈ انالیسز ہو، اور اگر اس کو کوئی کاؤنٹر کرے تو اس کے بھی ساتھ کوئی ثبوت، شواہد یا کوئی چیز موجود ہونی چاہیے، صرف ایک دوسرے کو نیم کالنگ نہیں کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں وہ والی سیاست جو ہے وہ پاکستان اب اس کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ پاکستان کلائمیٹ چینج جو ہے کے لیے کب مرکز ہے، مطلب دنیا میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہے، گراؤنڈ زیرو فار کلائمیٹ چینج، بیکاز پاکستان میں سب سے زیادہ گلیشیئر ہیں دنیا کے۔ ہماری زیادہ تر عوام کو یہ بات پتہ نہیں ہے، جب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ابھی وہ میلٹ ہونا شروع ہوں تو اس کی تباہ کاریوں کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیرسٹر تیمور ملک صاحب پاکستان انصاف سے، نہال ہاشمی صاحب مسلم لیگ نون سے، اور شرمیلا فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ واضح طور پر اب صورتحال یہ دکھائی دیتی ہے کہ ابھی تو صرف سیلاب آیا ہے، اس کے اثرات آنا آگے 2 سے 3 مہینے کے اندر دکھائی دیں گے، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر کیا صورتحال ہوتی ہے اور اس کے بعد
جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ کیا حکمت عملی اپناتی ہے، یہ آنے والے وقتوں میں واضح ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی عباس کو دیجیے اجازت۔ صحت نے ساتھ دیا اور زندگی نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔